مرحبا فرینڈز، میں ہوں آپ کی اپنی سمیرہ عزیز سعودی میڈیا سے، اور میں چیئرپرسن ہوں سمیرہ عزیز گروپ آف کمپنیز کی۔ پاکستان کے سیاسی لیڈر نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بدلے کی تمنا نہیں ہے، سب کو مل کر آگے بڑھنا ہے۔ نواز شریف صاحب کو لے کر مختلف تجزیہ کاروں کی اپنی اپنی رائے ہے۔ برطانیہ میں مقیم تجزیہ کار ندیم شاکر صاحب اس بارے میں کچھ تجزیہ پیش کرتے ہیں، وہ آپ کی نظر ہے۔ شایانے بجائے جا رہے ہیں، باجے بجائے جا رہے ہیں، گیت گائے جا رہے ہیں، اور ایک نیا ترانہ بن چکا ہے، اور وہ ترانہ بہت خوبصورت انداز میں گایا گیا ہے، جس میں یہ میسج اور پیغام تمام پاکستانیوں کو دیا جا رہا ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر لوگ رہتے ہیں یا وہ دیار غیر میں رہتے ہیں، جہاں پوری دنیا میں جہاں کہاں بھی رہتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک دل فریز جو ہے ایک نغمہ تیار کیا گیا ہے کہ اس پاکستان کو جو ہے اب میاں صاحب جو ہے اس کی مشکلات میں سے نکالیں گے۔ اس کا اصل جو مطلب ہے اس گانے کا جو گایا گیا ہے، دل سے سنبھالو یہ ملک بچا لو۔ میں صرف کچھ جو ہیں اپنی ترجیحات بھی بتاؤں گا اس انالیسس میں، اور کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو کہ دل کی پڑاس بھی نکالوں گا۔ کہ پہلے تو یہ ہے کہ میاں صاحب کو آتے آتے 4 سال لگ گئے، اور اس بیچاری عوام کو وہ ایسے بے سودہ حال چھوڑ کر وہ یہاں سے چلے گئے، اور انگلینڈ میں جا کر انہوں نے قیام کر لیا۔ وہاں انہوں نے 3-4 سال تک خوب مزے لٹائے، اور وہاں پہ عائش زندگی گزارتے رہے، بالکل بلا خوف و خطر، نہ کسی مقدمے کا سامنا، نہ کوئی اور خطرہ، نہ کوئی سیاسی وابستگیاں، چپ چپاتے وہ ادھر بیٹھے رہے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ اب پاکستان کا جو حال اچھی طرح جو ہے رگڑا لگ گیا ہے، اور پاکستان کا حال جو ہے وہ بہت ہی برا ہو چکا ہے اکنامیکلی، اور ویسے بھی جو ہے دیگر جو مسائل ہیں وہ بھی انہوں نے بھی سر اٹھا لیا ہے، تو پھر میاں صاحب کے دل میں خیال آیا کہ چلو جی اب پاکستان کی جا کر دوبارہ سے مرمت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میاں صاحب، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ پلیز واپس جائیں، وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں واپس قدم رکھیں، اور میں سپریم کورٹ سے کہتا ہوں کہ آپ میاں صاحب کو دوبارہ سے ریسٹور کر دیں، کیونکہ ان سے وزارت عظمیٰ چھینی گئی تھی، چھین کے ان کو جو ہے بے دخل کیا گیا تھا وزارت عظمیٰ سے، اور ان کی کابینہ کو بے دخل کیا گیا تھا، اور یہ فیصلہ جو ہے قانون کے مطابق نہیں تھا۔ تو میں جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہتا ہوں کہ آپ میاں صاحب کی اس پرانی حکومت کو بحال کر دیں، میاں صاحب کو دوبارہ بھیج دیں وہاں پہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں، اور ہمیں پرانا پاکستان جو ہے وہ واپس دے دیں، ٹھیک ہے۔ اور میں میاں صاحب سے کہوں گا کہ آپ پلیز وہ جو بینسیں اس نخٹو خان نے بیچ دی تھی آپ کی، وہ خالص دودھ پیتے تھے جس سے آپ کے دماغ میں طاقت جاتی تھی، جسم توانا مضبوط ہوتا تھا، اور آپ پاکستان کے لیے کام کرتے تھے، وہ خالص بھینسوں کا دودھ پی کر، وہ کون سی کوئی کرپشن تھی؟ خالص دودھ پینا کون سی کرپشن ہے؟ کھانے پینا کوئی کرپشن تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ دوبارہ سے بھینسیں خریدیں اور ان کو وہاں پہ باندھیں، اور دوبارہ سے خالص دودھ پینا شروع کر دیں، تاکہ ابھی آپ سے ہمیں بہت ساری توقعات وابستہ ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کو بہت زیادہ جو ہے پاکستان کے لیے کام کریں، تو اس کے لیے جو ہے آپ کا توانا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے بینسیں خریدیں، اپنی وہ جو لگژری گاڑیاں انہوں نے بیچ دی تھی پاگل خان نے، وہ واپس لے کر آئیں، اور جو ہے وہ ساری جو ہے عشرت تھی جو پرانے پاکستان میں ہوا کرتی تھی اس کو ریسٹور کریں، واپس لائیں، اور سارا جو کام ہے دوبارہ سے وہیں سے شروع کریں جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا۔ الیکشن کروانے کی کوئی ضرورت نہیں، اتنا بجٹ اور اتنا پیسہ خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ملکی وسائل ضائع ہوں گے، پھر بھی وزیر اعظم ہم نے آپ کو ہی بنانا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے، آج قوم نے فیصلہ دے دیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس قوم کی اس اصل قیادت ہیں، اور اس قوم کو اس زبوں حالی سے وہی نکالیں گے۔ اور یہ دیکھیں، یہ میں کوئی طرفداری نہیں کر رہا، نہ میرا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، نہ میری کوئی سیاسی وابستگی ہے کسی سے، نہ میں کسی پارٹی کا نمائندہ ہوں، میں تو جنرل پبلک ہوں، اور میں تو اپنا انالیسس جو ہے کسی کے لیے بھی نہیں کرتا، کسی فرم کے لیے نہیں کرتا، کسی ادارے کے لیے نہیں کرتا، میں ذاتی خیالات کو شیئر کرتا ہوں عام لوگوں کے ساتھ، عام دوستوں کے ساتھ۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن مت کروائیں، کیونکہ قومی خزانے کا بے دریغ استعمال ہوگا، دوبارہ سے جو ہے سارے انتظام نظم و نسق قائم کرنا پڑے گا، اس کے لیے ایک بہت لمبا چوڑا بجٹ جو ہے درکار ہوگا۔ تو یہ کوئی الیکشن مذاق تو تھوڑے ہی ہوتے ہیں، اب جہاں سے ان کو بے دخل کیا گیا تھا وہاں سے دوبارہ جو ہے سپریم کورٹ اس کو فیصلہ دے، اور میرے خیال سب سے ایزی اور آسان حل ہے، اور باقی میاں صاحب کے جو 3-4 سال بنتے ہیں وہ پورا کریں جو کہ اس حکومت کے دوران بھی رہتے تھے۔ اس کے بعد میں میاں صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، خواہ جتنی بھی مشکل آپ پر آ جاتی، آپ کو پاکستان چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ لوگوں نے جو آپ کے خلاف پڑاس نکالی ہے، اور جو آپ کے جو مخالفین تھے انہوں نے باقاعدہ طور پر آپ کے خلاف بہت ہی غلط قسم کے نعرہ بازی شروع کر دی تھی،
کہ میاں صاحب بھاگ گئے ہیں، میاں صاحب چور ہیں اس لیے بھاگ گئے ہیں، فلاں فلاں. تو خیر یہ تو چیزیں جو ہیں کسی کو چور ثابت کرنا عام بندے کے کہنے سے تو نہیں ہوتا کوئی کہ فلاں چور ہے. چوری چکاری جس نے کی ہے یا نہیں کی اس کا فیصلہ تو عدالتیں کرتی ہیں. اور ہمیں تو جہاں تک پتا ہے کہ میاں صاحب نے کوئی چوری نہیں کی تھی. میاں صاحب نے اپنے جو ہے بیٹے سے تنخواہ لی تھی اور اس جرم کی بداش میں ان کو اتنی لمبی سزا کا خمیازہ بھگتنا پڑا. خیر دیر آیا درست آیا، میاں صاحب واپس آ گئے. میاں صاحب آپ سے جو ہے عوام کی بہت زیادہ توقعات ہیں، ان پہ پورا اترنا ہے آپ نے. اور آپ نے اس ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا. آپ نے اس ملک کی اکانومی کو مضبوط کیا. آپ نے اس ملک کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی. اور یہ کوئی عام کہنے کی بات نہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے اس ملک کو موٹر ویز دی، سڑکیں دیں، اور آپ نے اس ملک کی ترقی اور خوشحالی میں بہت بڑھ چڑھ کر کام کیا. اور وہ کام کیے جو کہ آج تک کسی بھی سربراہان مملکت نے نہیں کیے تھے. آپ نے ہی تو جو ہے سب سے اچھا کام کیا تھا کہ آپ نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، اور یہ سیرا اور یہ عزت افزائی بھی آپ کے خاتے میں ہی گئی. تو اب پہلا کام آپ نے کرنا ہے کہ اس ملک کو معاشی طور پر ایشین ٹائگر بنا دیں. اور یہ کام آپ کر سکتے ہیں، مجھے پتا ہے. آپ کو روڈ میپ مل چکا ہے. ڈالر مافیا، دیگر مافیا جو ہیں، جو سمگلرز ہیں، چور چکے ڈاکو چور ہیں، کچھ جیلوں میں چلے گئے ہیں اور کچھ جو پکڑے جا رہے ہیں، کچھ پکڑے گئے ہیں، ان کے اوپر آپ بھی مزید شکنجہ جو ہے اپنا سخت کر دیں. آپ حکومت میں آئیں واپس، اور پاکستان کی عوام چاہتے ہیں کہ ان کا احتساب ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ 40-50 روپے پہ چلا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ خردونوش اور یہ جو پراپرٹی کی باتیں جو آسمان پہ جو ابھی اس وقت چھو رہی ہیں، اور وہ جو گھر جو پاکستان میں ملتا تھا کسی دور میں 10 لاکھ روپے کا ایک جو ہے جو 10 مرلے کا گھر جو ہے بڑا اچھا خوبصورت بنا ہوا ڈبل سٹوری مل جاتا تھا 10 لاکھ روپے میں. ایک ایسا وقت تھا جب یہ ان دنوں کی بات ہے جب ڈالر 50-60 روپے کا ہوتا تھا. تو یہ ڈالر اتنا زیادہ کیسے بڑھ گیا؟ اس کو بڑھانے والے جو لوگ تھے، جو اس کے دشمن تھے اس ملک کی ریاست اور اکانومی کے، انہوں نے سب کچھ کیا. اب تو وہ راستے کے سارے کانٹے صاف ہو چکے ہیں اور آپ کے لیے میدان صاف ہے، کھلا ہے. آپ اس میں کھیلیں اور سیاست کریں اور پاکستان کے لیے کچھ کریں. پہلا کام آپ نے کرنا ہے پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرنا ہے. دوسرا کام جو ہے پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے مسائل پیدا ہو چکے ہیں چھوٹے موٹے جو ہیں، وہ مسائل جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ جو ہے قانون شکنی کے معاملات ہیں. بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو کہ بہت زیادہ جرائم میں سنگین اضافہ ہو چکا ہے. کچھ بڑے بڑے شہر جیسا کہ کراچی ہے، وہاں پہ امن و امان کی صورتحال خراب ہے. اس طرح کچھ دیگر علاقوں میں بھی کچھ صورتحال ایسی نظر آتی ہے، اس پہ کنٹرول کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان کا امیج بہتر کرنا ہے. روزگار کے مواقع جو ہیں ان کو آپ نے پیدا کرنا ہے. پاکستان کو انڈسٹریل ملک بنائیں، یہاں پہ انڈسٹری لگے، یہاں پہ جو ہے ایکسپورٹ ہو، جو بے روزگار لوگ جو ہیں ان کو روزگار ملے، اور بجائے اس کے کہ وہ وہاں ملک سے بھاگ کر باہر کے ملکوں میں آ کر مزدوریاں کریں، وہ پاکستان کے اندر رہ کر ان کو اچھی جاب ملے، وہ اپنے گھر میں رہ کر اچھا کام کر سکیں. تو اس طرح کی اصلاحات جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں. اور دیگر جو ترقی یافتہ ممالک میں آپ کے پاس تو کافی اچھا خاصا تجربہ بھی ہے. اب آپ انگلینڈ میں رہ کر واپس آئے ہیں تو آپ وہاں سے سیکھ کر آئے ہیں بہت ساری چیزیں، وہاں کے سسٹم کو دیکھ لیا آپ نے، اور آپ کے پاس ایک وسیع تجربہ ہے، وزارت عظمیٰ کا تجربہ ہے آپ کے پاس. تو آپ تو سونے کی چڑیاں ہیں اس وقت پاکستان کی ریاست کے لیے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ریاست کو چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ قدم بڑھائے اور آپ کو ہر معاملے میں آپ کے ساتھ تعاون گو ہوں، اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں مل جل کر ہم کام کریں. اور ایک بات اپنا انالیسس کو ختم کرنے سے پہلے اور بڑی نصیحت کرنے لگا ہوں کہ جو ریاست کے جو مجرم ہیں، جو آج کل جیلوں میں ہیں، ان کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، ان کو آپ نے معاف نہیں کرنا، ان کو ان کی سزا دلوانی ہے جو کہ ان کا ابدی اور ازلی حق ہے. چاہے کسی کو پھانسی ہوتی ہے، چاہے کوئی عمر قید جاتا ہے، اس کو اس کی سزا ضرور دلوائیں، تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ یاد رکھیں کہ اس ملک کے ساتھ جنہوں نے کھلواڑا کیا تھا وہ اپنے انجام تک پہنچ گئے ہیں. اور آئندہ کوئی بھی ایسا کوئی غلط قدم نہ کرے جس کی وجہ سے ریاست جو ہے مصیبت مصائب کا شکار ہو، اور ریاست کو کسی نہ کسی طرح سے دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑے. اور آئندہ جو ہے ہر بندے کو پتا ہو کہ جو بھی غلط کرے گا اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا، اس کی سزا ملے گی اس کو. میرا نام ندیم شاکر ہے. والسلام. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. میاں نواز شریف صاحب ویلکم ٹو پاکستان، ویلکم بیک ٹو پاکستان. اور نیکسٹ جو ہے میری طرف سے آپ پرائم منسٹر سلیکٹ ہو چکے ہیں.
जी जनाब, तो इसी भागम दौड़ी में काम तो मेरा चलता रहता है, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो बनाना नहीं भूलती। तो मैं इसी तरह आपके लिए दुनिया भर से तर्जियाकारों और मुबस्सिरों के तर्जिए पेश करती रहूँगी। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, मास्सलामा, बाय बाय।